اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ القول فی الیمین لا تنعقد الیمین الموجبۃ للحق من المدعی او المسکتۃ للدعوی من المنکر الا باللہ۔ توجہ فرمائی میرے عزیزوں، آج بحث ہماری یمین کے بارے میں ہے کہ کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے جو مدعی قسم کھاتا ہے یا منکر جو کسی دعویٰ کو ساکت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، وہ قسم شرعی کیا ہے؟ جو کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی دعویٰ کو ساکت کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے شرعی طور پر، وہ قسم کیسی قسم ہوتی ہے؟ عرض خدمت ہے میرے عزیزوں کہ عام طور پہ دیکھو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں مسجد پہ ہاتھ رکھ لیا ہے، یہ مسجد کی قسم، یا مجھے علامہ عباس کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے نبی کی قسم۔ اگرچہ یہ مقدسات ہیں اور ان کی مطلب ہے توہین نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ قسم جو قسم شرعی ہے وہ صرف ذات خدا اور اسماء خاصہ خدا کے ذریعے سے منعقد ہوتی ہے۔ وہ یمین جو شرعی قسم ہے اور جس کے اوپر کفارہ وغیرہ بھی آ سکتا ہے، وہ کون سی قسم ہے عزیزوں؟ اللہ کے نام کی جو قسم کھائے یا اسماء خاصہ کی، مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اس کے علاوہ جیسے مثلا وہ کتب جو آسمانی ہیں، انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، ان کی کوئی قسم کھائے تو وہ جائز نہیں ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ یہ قسم جو شرعی قسم ہوتی ہے، جو مدعی کو حق کو ثابت کرنے کے لیے کھانی پڑتی ہے یا منکر کو دعویٰ کو ساکت کرنے کے لیے کھانی پڑتی ہے، وہ کیسی قسم ہے؟ یعنی وہ قسم کس کی کھائے؟ فرماتے ہیں قسم منعقد نہیں ہوتی جو موجب حق ہے یا مسکت دعویٰ ہے، مگر الا باللہ، مگر ذات خدا کی قسم ہوتی ہے یا اسماء خاصہ خدا کی قسم ہوتی ہے، بالرحمن بالقدیم، یہ جو اسماء خاصہ خدا ہے ان کی قسم کھانی چاہیے، مسلمان ہو قسم کھانے والا یا کافر ہو۔ فرماتے ہیں ان کے علاوہ، یعنی اللہ کے نام کے علاوہ جو کتب آسمانی ہیں، انبیاء کے نام ہیں، ان پر قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ دلیل امام صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ غیر اللہ کے علاوہ قسم نہ کھائی جائے، اور فرمایا یہودی اور نصرانی کو قسم نہ دو مگر اللہ کے نام کی، الا باللہ، مگر اللہ کے نام کی اس کو قسم دو۔ یہاں تقریباً ایک نقطہ یہاں مطلب حل ہوگی ہمارا کہ شرعی قسم جو ہوتی ہے وہ ذات خدا کی ہوتی ہے یا اسماء خاصہ خدا کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ علی کی قسم، مجھے نبی کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے جو ہے علامہ عباس کی قسم، یہ قسم شرعی قسم نہیں ہے۔ البتہ یہ جو مقدسات ہیں، قرآن، نبی، ائمہ، ان کا مطلب ہے توہین نہ کرے ان کی بھی، وہ ایک الگ بات ہے۔
لیکن قسم شرعی جو ہے وہ اللہ کے نام کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اگر دعویٰ نہ ہو، دعویٰ کے علاوہ معاملات عرفی میں اللہ کے نام کے علاوہ قسم کھانا حرام ہے یا حرام نہیں ہے. فی غیر دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ کے علاوہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا حرام ہے، حرام نہیں ہے. غیر دعویٰ میں اللہ کے علاوہ، اللہ کے نام کے علاوہ نبی، امام کی، قرآن کی قسم کھانا غیر دعویٰ میں، یہ سوال ہے کہ یہ قسم حرام ہے یا حرام نہیں ہے. اس میں دو سمجھو باتیں. ایک یہ ہے کہ حرام ہے، ظاہر نہیں، اس میں بھی یہ ہے کہ حرام ہے، نہیں کھانی چاہیے، اللہ کے علاوہ قسم نہیں کھانی چاہیے غیر دعویٰ میں بھی. اور ایک یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس نئی کو قرات پر حمل کرے، یعنی جائز ہو، یعنی جائز ہو. ٹھیک ہے. مطلب بادی، اگر حاکم میرے عزیزوں یہ دیکھے کہ یہ جو ذمہ ہے اس کو میں اگر اس کے جو اپنے مقدسات ہیں ان کی قسم دوں نا تو یہ رک جائے گا. حاکم مصلحت یہ دیکھے کہ ذمہ کو ان کے اپنے جو مقدسات ہیں نا ان کی قسم دے سکتا ہے. حاکم کہتے ہیں دے، مگر یہ کہ وہ جو قسم کھائے وہ حرام پر مشتمل ہو، وہ حرام پر مشتمل ہو. حاکم اگر چاہے تو ذمہ کو ان کے اپنے مقدسات کی قسم دے، اگر یہ مصلحت دیکھے تو دے سکتا ہے حاکم، مگر یہ کہ وہ جو ہے نا حرام پر مشتمل ہو، وہ قسم حرام پر مشتمل ہو. جیسے وہ مطلب ہے عیسائی قسم کھائے کہ میں قسم کھاتا ہوں اب مسیح کی، ٹھیک ہے، یا قسم کھاتا ہوں ابن اللہ کی یا روح القدس کی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. بھلا کیا کہا میں نے؟ اگر حاکم یہ دیکھے کہ صلاح اس میں ہے کہ ذمہ کو ان کے اپنے مقدسات کی قسم دوں تو دے سکتا ہے، مگر یہ کہ وہ حرام پر مشتمل ہو تو پھر نہ دے. مطلب بعدی ایک ہے کہ یہ جو قسم دینا مستحب ہے، بھاری قسم کی دے. بھاری کا مطلب یہ اس کو گاڑا کرے، قول کے ذریعے سے بھی اس کو بھاری اور وزنی کرے. قسم مستحب ہے. مثلا خالی نہ کہے کہ اللہ کی قسم کھائے، بلکہ کہے یہ کہو واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الطالب الغالب الظاہر النافع مدرک المہلک الذی لا یعلم من السر وما یعلم من العلانیہ، یعنی اللہ کی صفات اور لے کر آئے ساتھ. قول کے ذریعے بھی اس قسم کو تغلید کرے، غلیظ کرے، بھاری کرے، مستحب ہے. زمان کے لحاظ سے بھی نہ قسم کو وزنی کرے. زمان کے لحاظ سے کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو قسم لینی ہے جمعہ کے دن کہ قسم کھا، عید کے دن، زوال کے بعد، عصر کے بعد یہ کہے کہ قسم کھا. یا مکان کے لحاظ سے قسم کو غلیظ اور گہرا اور بھاری کرے، کہے کعبہ میں قسم کھاؤ، مقام ابراہیم میں قسم کھاؤ، مسجد الحرام میں قسم کھاؤ، مسجد الاقصی میں قسم کھاؤ. باقی مساجد ہیں تو ان کے محراب میں ان کو لے جائے. ٹھیک ہے. یہ قسم تھوڑی بھاری کر کے، غلیظ کر کے، غلیظ یعنی گاڑی، بھاری، وزنی قسم بنا کے، قول کے لحاظ سے بھی، زمان کے لحاظ سے بھی، مکان کے لحاظ سے بھی یہ کام کرنا مستحب ہے. یہ کام کرنا مستحب ہے. ٹھیک ہو گئے میرے عزیز بھائیو بات؟ اچھا، اس کے بعد اگلا مطلب ہمارا یہ ہے کہ حاکم کے لیے مستحب ہے کہ وہ قسم سے پہلے حالف کو وعظ و نصیحت کرے.
مستحب ہے حاکم کے لیے کہ قسم کھانے والے کو قسم سے پہلے واعظ اور نصیحت کرے کہ وہ قسم نہ کھائے، قسم نہ کھائے۔ ٹھیک ہے عزیزو، یہ ایک مطلب ہے، توجہ آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ القول فی الیمین، قول اور گفتگو قسم کے بارے میں ہے۔ لا تنعقد الیمین الموجبۃ للحق من المدعی، یمین جو موجب حق ہے مدعی سے وہ منعقد نہیں ہوتی ہے۔ او المسکتۃ للدعوی من المنکر، یا وہ قسم جو دعویٰ کو ساکت کرتی ہے منکر سے وہ منعقد نہیں ہوتی ہے۔ الا باللہ تعالی، الا باللہ کا استاد فخر وجدانی فرماتے ہیں پیچھے کلمہ کہو، بذات خدا، یعنی الا باللہ یعنی بذات خدا ہوتی ہے، واسمائہ الخاصہ، یہ اللہ کے خاص نام جو ہیں ان سے ہوتی ہے، بالرحمن بالقدیم۔ مسلمن کان الحالف او کافرن، یہ حالف قسم کھانے والا مسلمان ہو یا کافر ہو، البتہ کافر سے مراد وہ کافر ہے جو خدا کو قبول کرتا ہے، جو خدا کو قبول کرتا ہے۔ ولا یجوز بغیر ذلک کالکتب المنزلۃ والانبیاء والائمۃ، ولا یجوز بغیر ذالک، بغیر ذالک، ذالک یعنی اللہ کی ذات اور اللہ کے اسماء کے علاوہ، لا یجوز یہ قسم جائز نہیں ہے، کالکتب المنزلۃ جیسے وہ کتابیں جو نازل ہوئیں، والانبیاء والائمہ، دلیل لقول صادق علیہ السلام ہے، لا یعلف بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ قسم نہ کھائی جائے۔ وقال الیہودی والنصرانی والمجوسی لا تحلفوہم الا باللہ، فرمایا یہودی اور نصرانی اور مجوسی کو قسم نہ دو الا باللہ مگر اللہ کی۔ وفی تحریمہ بغیر اللہ فی غیر دعوی نظر، تحریمہ یمین کے حرام ہونے میں اللہ کے علاوہ غیر دعوی میں اشکال ہے۔ من ظاہر نہیں فی الخبر، یہ دلیل ہے کہ حرام ہے، ظاہر نہیں جو خبر میں ہے وہ کیا ہے، حرام ہے۔ وَإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ، یہ دوسرا قول کہتا ہے کہ نہیں حرام نہیں ہے۔ وَإِمْكَانِ حَمْلِهِ، امکان ہے اس نہیں کو حمل کریں کراہت پر۔ اما بالطلاق والعتاق والکفر والبرات فحرام قطعاً، اما یہ قسم کھانا کہ اگر میں نے فلاں کام کیا ہو تو میری بیوی کو طلاق ہو، یہ قسم کھا رہا ہے۔ اما بالطلاق یعنی اگر میں فلاں کار کیا ہو، فلاں کام کیا ہو تو میری بیوی کو طلاق ہو۔ والعتاق، اگر میں نے فلاں کام کیا ہو تو میں یہ قسم کھا رہا ہوں کہ میرا عبد آزاد ہو جائے۔ اگر میں فلاں کام کیا ہو تو میں اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا ہو جاؤں، سے کافر ہوں۔ برات، اگر میں نے فلاں کام کیا ہو تو میں اللہ، اللہ کے رسول اور ائمہ سے کیا ہوں، بری ہوں۔ اس قسم کی قسم کھانا یہ کیا ہے میرے عزیزو، اس قسم کی قسم کھانا بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اس قسم کی قسم کھانا حرام ہے، توجہ فرما رہے ہو جی۔ اما بالطلاق والعتاق والکفر والبرات فحرام قطعاً، اما یہ قسم کھانا کہ اگر میں نے فلاں کام کیا ہو تو میری بیوی کو طلاق ہو، یا اگر میں نے فلاں کام کیا ہو تو میرا غلام آزاد ہو، عتاق والکفر، یا میں نے فلاں کام کیا ہو تو میں جو ہے نا کافر ہو جاؤں، یا برات، میں نے فلاں کام کیا ہو اللہ، اللہ کے رسول سے بری ہوں، اس طرح کی فحرام قطعاً، یہ قطعاً
حرام ہے. ولو اضاف مع الجلالت خالق کل شیء فی المجوسی کان حسنا. فرماتے ہیں اگر وہ اضافہ کرے جلالہ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ خالق کل شیء مجوسی میں کہے کہ یہ بھی کہو خالق کل شیء کان حسنا تو یہ بہتر ہے. کیوں؟ اماتتاً للتعویل ہی مجوسی کی تعویل کو ختم کرنے کے لیے مجوسی کی تعویل کو ختم کرنے کے لیے. وَيَظْهَرُ مِنَ الدُّرُوسِ تَعْیِینُ اضافت نحو ذالک فیہ لذالک. دروس سے ظاہر ہوتا ہے تعیین ذالک کہ یہ اضافہ کرنا واجب عینی ہے. یہ اضافہ کرنا واجب عینی ہے. نحو ذالک فیہ لذالک. فیہ مجوسی میں لذالک ذالک کیوں اماتتاً للتعویل ہی مجوسی کی تعویل کو ختم کرنے کے لیے. وَمِثْلُهُ خَالِقُ النُّورِ وَالظُّلْمَ. وَمِثْلُهُ اور اسی کی مثل ہے جو اسی کی یعنی خالق و کل شیء جو ہے اسی کی مثل ہے. خالق النور والظلم یہ بھی اسی کی مثل ہے یعنی یہ بھی اضافہ کیا جائے. وَلَوْ رَأَى الْحَاكِمُ رَدَّ ذِمِّي بِيَمِينِهِمْ فَعَلَا. اگر حاکم یہ دیکھے کہ ذمّی کو ان کی قسم سے رد کرے فعلا تو یہ کام کرے حاکم. الا یشتمل علی محرم مگر یہ کہ وہ یمین مشتمل ہو حرام پر جیسے کما لو اشتمل علی الحلف بالاب والابن ونحو ذالک جیسا کہ وہ اگر مشتمل ہو علی الحلف بالاب حلف بالاب اب کی قسم پر یعنی وہ مسیح قسم کھائے کہ اب المسیح کی قسم کھاتا ہوں یا ابن اللہ کی قسم کھاتا ہوں نحو ذالک روح القدس کی قسم کھاتا ہوں. یہ حرام ہے نا. اگر ایسی قسم کھائے گا تو پھر ٹھیک نہیں ہے. وَعَلَيْهِ حُمِلَ عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا علیہ السلام اسْتَعْلَفَ الْيَهُودِي بِالتَّوْرَاۃ. اسی پر حمل کیا گیا ہے ما رویہ جو روایت کیا گیا ہے کہ علی علیہ السلام نے یہودی سے تورات کی قسم طلب کی. علیہ اسی پر حمل کیا گیا ہے. کس پر؟ کہ حاکم اگر یہ دیکھے تو ذمّی کو ان کی اپنی قسم دے تاکہ وہ رک جائے. ذمّی اپنے مقدسات کا تو احترام کرتا ہے نا. وعلیہ اسی بات پر لو رأى الحاکم رد ذمّی بیمینہم پر حمل کیا گیا ہے. حمل علی ما روی ان علی علیہ السلام استعلف اليہودی بالتورات. روایت کی گئی کہ علی علیہ السلام نے یہودی سے تورات کی قسم طلب کی. وربما اشکل تعلیف بعض الکفار باللہ تعالی. چہ بسا بعض کفار کو اللہ کی قسم دینے میں اشکال ہے. کیوں؟ لِإِنْكَارِهِمْ لَهُ لِإِنْكَارِهِمْ کیونکہ وہ کفار انکار کرتے ہیں لہو اللہ کا انکار کرتے ہیں سرے سے. فَلَا يَرَوْنَ لَهُ حُرْمَةً پس وہ اللہ کی حرمت کے قائل نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. کل مجوس جیسے مجوسی. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ وَجُودَ إِلَىٰ خَالِقِ النُّورِ وَالظُّلْمِ کیونکہ مجوسی قائل نہیں ہیں ایک خالق ہے جو نور و ظلمت کا خالق ہے. ٹھیک ہے. وجود الہ ایک الہ ہے ایک معبود ہے خالق نور و ظلمت کی وہ معتقد نہیں ہے بلکہ وہ الگ الگ قائل ہیں. ظلمت کا خدا اور ہے نور کا اور ہے اس طرح. فَلَيْسَ فِي حَلْفِهِمْ بِهِ عَلَيْهِمْ كُلْفَةٌ فَلَيْسَ فِي حَلْفِهِمْ پس مجوسیوں کے لیے نہیں ہے بِهِ فَلَيْسَ فِي حَلْفِهِمْ بِهِ عَلَيْهِمْ کلفہ علیہم تو مجوسیوں پر خدا کی قسم کھانے میں مشکل نہیں ہے کلفت نہیں ہے زحمت نہیں ہے. الا ان النص وارد بذالک مگر یہ کہ نص وارد ہوئی ہے بذالک اس کی نص وارد ہوئی ہے. مگر یہ کہ کیا کہیں نص وارد بذالک نص وارد ہوئی ہے کس کی کہ اللہ کی قسم دیں. بس یہ بات ہے. ربما مشکل تعلیف بعض الکفار باللہ تعالی چہ بسا اشکال ہے بعض کفار کو اللہ کی قسم دینا. کیوں لانکارہم لہ اس لیے کہ وہ کفار
اللہ کا انکار کرتے ہیں، فلا یرون لہ حرمتا، پس وہ اس کی حرمت کے قائل نہیں ہیں، کل مجوس جیسے مجوس، فإنہم لا یرون وجود الہ خالق نور و ظلمہ، کیونکہ وہ وجود الہ خالق نور و ظلمت کے معتقد نہیں ہیں، فلیس فی حلفہم بہ علیہم کلفہ، پس ان کے لیے مجوسیوں کے لیے اللہ کی قسم کھانے میں کلفت اور زحمت نہیں ہے، الا ان النص وارد بذالک، مگر یہ کہ یہ کہیں کہ نص وارد ہوئی بذالک، اس کی کہ اللہ کی قسم دیں، اللہ کی قسم دینی چاہیے کفار کو بھی۔ وَيَنبَغِي سے مطلب یہ ہے کہ اس قسم کو نا مستحب ہے تغلیظ ہو قسم میں، قول کے لحاظ سے بھی اس کو بھاری بنا دے، زمان کے لحاظ سے بھی بھاری وزنی کر دیں، مکان کے لحاظ سے بھی وزنی کر دیں، جیسا کہ عرض کیا ہے۔ وَيَنبَغِي التَّغْلِيظُ بِالْقَوْلِ، سزاوار ہے تغلیظ، غلیظ کریں قول کے ذریعے قسم کو، مثل واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الطالب الغالب الظاہر النافع المدرک المہلک الذی لا یعلم الذی یعلم من السر ما یعلمہ من العلانی، اس طرح کر کے۔ والزمان ینبغی التغلیظ بالقول والزمان، زمانے کے لحاظ سے بھی اس کو غلیظ کرو، بھاری کرو، کل جمعۃ والعید وبعد الزوال والعصر، یعنی جمعہ کے دن قسم لیں، عید کے دن، زوال کے بعد، عصر کے بعد، والمکان، مکان کے لحاظ سے بھی قسم کو وزنی کرو، کل کعبۃ، کعبہ میں قسم لو، والحتیم، حتیم کہتے ہیں کہ جہاں ہجوم ہوتا ہے، یہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے، حتیم رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے، حتیم جہاں ہجوم ہوتا ہے وہاں لیں، والمقام، مقام ابراہیم میں لیں، والمسجد الحرام، مسجد الحرام میں، والحرام پیغمبر میں، والاقصی تحت الصخرۃ، اور مسجد اقصی میں اس صخرہ اور بڑے پتھر کے نیچے، تحت الصخرہ وہاں ایک بڑا پتھر ہے اس کے نیچے لیں، والمساجد فی المحراب، اور مساجد میں محراب میں قسم لیں، واستحباب التغلیظ ثابت فی الحقوق کلھا الا ينقص المال عن نصاب القط، یہ استحباب تغلیظ قسم کا مستحب ہونا ثابت ہے فی الحقوق کلھا، تمام حقوق میں، چاہے حق الناس ہو یا حق اللہ ہو، الا ينقص المال عن نصاب القط، مگر یہ کہ مال کم ہو، کس سے بلا؟ عن نصاب القط، وہ نصاب جو قط ہے، دست دزد ہے، چور کے ہاتھ کو کاٹنے سے وہ نصاب کم ہے، اس سے کم ہو تو پھر قسم کو گاڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا ينقص المال عن نصاب القط، مگر یہ کہ مال کم ہو نصاب قط، قط یعنی وہ جو چور کے ہاتھ کاٹنے اس سے کم ہو، اور وہ کتنا نصاب ہے؟ وہو ربع دینار، اور وہ ربع دینار ہے۔ ولا یجب علی الحالف الاجابۃ الی التغلیظ، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قسم کو گاڑا کرے، وزنی کرے، قول کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے، زمان کے لحاظ سے حاکم، تو یہ جو حالف ہے اس پر واجب ہے یہ قبول کرے؟ فرماتے اس پر واجب نہیں ہے، وہ کہے میں تو بس صرف اللہ کی قسم کھاتا ہوں، آگے یہ ساری چیزیں میں قسم کو جو آپ اتنا وزنی کر کے پیش کر رہے میں نہیں کرتا، حالف پر واجب نہیں ہے۔ ولا یجب علی الحالف الاجابۃ الی التغلیظ، حالف پر واجب نہیں ہے کہ وہ تغلیظ کی طرف اس کے جواب کو قبول کرے۔ ولا یجب علی الحالف الاجابۃ، حالف قسم کھانے والے پر یہ قبول کرنا واجب نہیں ہے، الی التغلیظ، تغلیظ کو۔ وَيَكْفِي قَوْلُهُ، اس قسم کھانے والے کا قول کافی ہے، وَاللَّهُ مَا لَهُ عِنْدِي حَقٌ، واللہ اللہ کی قسم، مَا لَهُ عِنْدِي حَقٌ، اس کا میرے پاس کوئی حق نہیں ہے، وَاللَّهُ مَا لَهُ عِنْدِي حَقٌ، وَاللَّهُ مَا لَهُ، اس کا مَا لَهُ عِنْدِي میرے پاس حق نہیں ہے، مَا لَهُ عِنْدِي حَقٌ، وَاللَّهُ اللہ کی قسم اس کا میرے اوپر حق نہیں ہے، اتنا کہہ دے تو کافی ہے۔ یہ تغلیظ جو ہے یہ مستحب ہے، اس حالف پر قبول کرنا واجب نہیں ہے۔
ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ اچھا، موفق مؤید رہو، سلامت رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔